الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ اگر تم چاہو کہ میں تجھ سے اس سے زیادہ قریب ہوں جس قدر تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیرا دل کا کھٹکا تیرے دل کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری آنکھ روشنی آنکھ کے قریب ہے، تیری سماعت تیرے کان کے قریب ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرماتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں اس قدر تیرے قریب ہو جاؤں تو میرے محبوب علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کر، جبکہ آپ کوہ طور پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی وہ سب اللہ کے قریب ہی ہوتے ہیں، مگر یہاں قریب در قریب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اپنے محبوب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، اور تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھوائے ہیں. ہم تو ان کے امتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں. جمعے کا دن ہے تو خاص اہتمام کیا کریں، جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں جتنا زیادہ ہو سکے. میں تو اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ 1000 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھا کریں، کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں درود پاک کی وہ تمام فضیلتیں آ جاتی ہیں کوانٹٹی کے حساب سے، تمام فضیلتیں ہمیں مل جاتی ہیں ہمیں درود پاک پڑھنے کی. یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی اس میں آ جاتا ہے، 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے روزی میں برکت کے حوالے سے بھی یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. اور پھر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. تو یہ بڑی بات ہے پیارے اسلامی بھائیو کہ جنت میں مقام دیکھ کے دنیا سے جائے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ جب وہ جائے گا نا تو اس کا چہرہ فرنک والگ نہیں ہوگا، بلکہ ایک پرمطمئن چہرہ ہوگا.
اور اس پرمطمئن چہرے کے ساتھ جو نا وہ قبر میں اتر رہا ہوگا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم سارے کے سارے جو نا قبر سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں, موت سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بدقسمتی سے ہیں. جبکہ صحابہ کرام تو موت کو بھی سینے سے لگایا کرتے تھے. ہمارے اسلاف کو دیکھیں آپ, جب تک ہم مجاہد نہیں بنیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. ہونا تو یہ چاہیے ہاتھ میں قرآن ہے تو قاری بن جائیے, مصلی پہ کھڑے ہیں تو عابد بن جانا چاہیے, اور اگر میدان جہاد میں ہیں تو پھر غازی یا شہید بن جانا چاہیے. یہ ہمارا طریقہ کار ہے مطلب الحمدللہ. اور اگر اسی میں اگر کمی بیشی ہوگی نا تو یہ بات یاد رکھیں, ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کفار جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں. ایک سازش کے تحت تمام اسلامی کنٹریوں پہ جو ہے نا یہ انہوں نے جو ہے معاشی کنٹرول جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو تمام اسلامی کنٹریاں جو ہیں وہ بلیک میل ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ نہیں کر پاتی جو ان کو کرنا چاہیے. بہرحال دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے, اللہ تبارک و تعالی جو نا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور یہود و نصارہ کے خلاف جو ہے کہ ایک ایسا جہاد کیا جائے سب مل کر کہ وہ جو بیت المقدس اور وہاں کی سرزمین جو کہ مسلمانوں کی تھی اور ان اسرائیلیوں کو پناہ دیا گیا تھا, اور وہی اس پر وہ قابض ہو گئے اور مسلمانوں کو شہید کر کے آج انہوں نے اس سرزمین پہ, لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے جو ہے اس خطے پر انہوں نے قبضہ کیا, اور قبضہ کرنے کے بعد آج پوری دنیا کو یرغمال بناتے. تو بہرحال پیارے محترم اسلام بھائیوں, اس طرح کی بہت ساری فکریں لائق ہیں ہم لوگوں کو, مگر ہم صرف فکر ہی کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال کچھ نہیں تو کم از کم دعا کر سکتے ہیں, احساس پیدا کر سکتے ہیں. جب احساس پیدا ہوگا اور اگر یہ موقع آ گیا ہاتھوں میں کہ چلو بھائی جہاد میں تیار ہو جاؤ, تو پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ تیار ہوگا. تو ذہن تیار رہنا بھی چاہیے, یہ بات یاد رکھیں, ہر لحاظ سے ذہن تیار ہونا چاہیے. جب ہمارے دین پر بات آئے, ہمارے اسلام پر بات آئے, ٹھیک ہے, اس وقت جب جہاد ہم پہ فرض ہو تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پہ جہاد کا فرض ہوگا, یہ بھی ہمیں نہیں پتا, صحیح ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے, کیونکہ مسلمان بھائی ہے, بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے, ہمارے دین کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں دین کے سبب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہمیں دنیا میں شہید کیا جا رہا, ہمیں کاٹا جا رہا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مردہ بکری پر گزر ہوا تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بکری گھر والوں کے یہاں بیکار تھی, جو مردہ بکری تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کے بیکار ہونے کی وجہ سے اسے پھینک دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا اس بکری سے بھی زیادہ بے وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا درجہ مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اب غور کیجئے کہ جس دنیا کے خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کے مال کے خاطر سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کی عزت کے خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل بے وقعت ہے، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کس کے پر؟ مچھر کا پر، جو کہ شاید ہمیں صحیح سے نظر بھی نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا؟ نظر آتا ہے ہمیں؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا مچھر کا پر، اس کے برابر بھی دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اگر ہوتی تو جتنے بھی نافرمان تھے کفار، کفار نافرمان ہے نا، تو ان کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیا جاتا، تو گویا کہ اس کی کوئی وقت، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی وقت وہ اہمیت ہوتی تو ایسا ہوتا، اب جب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں وہ بھی، ان کو بھی پانی مل رہا ہے، تو پانی جو ہے کفاروں کو بھی مل رہا ہے، نافرمانوں کو، سبھی کو مل رہا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس سے بخوبی اندازہ لگا لیں کہ جس کے خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہیے، کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا، جبکہ ہمیں اس پہ بہت کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مگر نہیں، ہم صرف سننے کے حد تک تو ساری چیزیں رکھتے ہیں، اللہ کرے عمل کرنے کے طرف بھی ہم گامزن ہو جائیں۔ دیکھیے اس کے متعلق مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، سوائے اس کے کہ جو اثر اللہ کے لیے۔ اب غور کیجئے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور حقیقت ہے قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور ہم کافر کو دیکھتے ہیں وہ معاشی طور پہ دنیا کے اعتبار سے، مطلب وہ بہت زیادہ، مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو دنیا کی جو معیشت ہے، دنیا کی جو معیشت ہے وہ کفاروں کے ہاتھ میں، بلکہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو معاشی جنگ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جاری ہے، معاشی جنگ، اور اسی معیشت کے حوالے سے جو امریکہ نے جو مطلب یہ ہے کہ الزامات لگا کر عراق پر حملہ کیا اور عراق کو تباہ برباد کیا، وہ صرف و صرف معیشت ہی کی بنا پہ کیا، اس کو الزام لگا کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ساری نیٹو کی فوجیں مل کے جو ہے اس معیشت کو انہوں نے تباہ کیا۔ اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہے معیشت میں آگے نکلے، اور جس طرح ہم تباہی کے دانے پر ہے نا کہ ہمارا نوٹ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو یہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تو معیشت پہ کنٹرول کیا اور اپنے لیے جو ہے نا وہ دنیا کو جنت بنایا، اور اس طرح کی جنتیں بنائی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کبھی ہم ان کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی دنیا کو اپنے لیے جو ہے وہ جنت جو ہے بنا رکھا۔ تو ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، مگر اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو مکمل جو حدیث ہے کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں
ایک کافر تھا جس کی حالت بڑی ابتر تھی. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان تھا جو شان و شوکت کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ اپنے خداموں کے ساتھ وہ جا رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر. تو پہلے تو شان و شوکت گھوڑے پہ ہوا کرتی تھی اور آج شان و شوکت کار پہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، صحیح ہے نا. تو وہ جا رہا تھا تو اس نے اس کا لگام پکڑ لی، تاکہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کو جنت ہے. وہ اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ یہ بات غلط ارشاد فرمائی. اچھا ہمارے پاس وہ حکمت والا علم نہیں ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہم کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہم کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، نہ کھاتے تو ہم سب جنت میں ہوتے. اس طرح کی بڑی سوچ ہوتی ہے انسان کی، اور بہت ساری باتیں غلط کرتے ہیں اور اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ ان کو دنیا میں کیوں بھیجا. پتہ آپ کو کیوں بھیجا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ان کو جنت سے نیچے اس لیے اتارا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری پاس دونوں اولادیں ہیں، ایک کافر ہے اور ایک ایمان والی ہے، لہذا تم دنیا میں جاؤ اور جو نافرمان اولاد ہے، کافر اولاد ہے، اس کو چھوڑ کے واپس جنت میں آ جاؤ اور اس اولاد کو بھی جنت میں لے آؤ کہ جو نیکوکار ہے، جو ایمان والی. بڑی حکمتیں. اور یہ اس طرح سے بہت سارے جملے جو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ پھل نہیں کھاتے، آج دنیا کا منہ نہیں دیکھتے. یہی کہتے ہیں نا، دنیا کا منہ نہیں دیکھتے، آج ہم اتنی مشقت میں نہیں پڑتے. یہ جملے کوئی اچھے جملے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غور کرنا چاہیے ان چیزوں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہم کس پر اعتراض کر رہے ہیں. اور بعض لوگ تو پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں آج کل جو حالات اتنے خراب ہو گئے، بولے یار آج ہم دنیا میں پیدا ہیں، ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے. یہ تک لوگ بولتے ہیں، یہ تو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہم دنیا میں. ایسے جملے بولتے ہیں، یعنی کہ نہ شرم و حیا کا تو ایسا جنازہ نکالتے ہیں کہ مت پوچھیے. غور نہیں کرتے. اگر تم دنیا میں آئے ہو تو یہ بھی اللہ ہی کا ہی فیصلہ تھا. کس کا تھا؟ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ چاہے گا تو کوئی دنیا میں آئے گا. آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس دور کے اندر لوگ دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے. آپ نہیں چاہتے، آپ وقفہ چاہتے ہیں، مگر پھر بھی دنیا کے اندر جو ہے نا، جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتا. طاقت ہے کسی کے اندر روکنے کی؟ روک کے دکھا دو، کوئی نہیں روک سکتا. جو روحیں عالم ارواح میں ہیں ان کو دنیا میں آنا ہے. لوگ اس طرح یہ مذاق میں اور اپنی باتوں کی زینت بناتے ہیں. یہ شرم و حیا والی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرم نہیں کھا رہے بدقسمتی سے، جو ہمیں شرم آنا چاہیے. اب دیکھیں نا، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تو لڑکی کو اتنا شرماتا ہے، لڑکی کو اتنا شرماتا ہے. تو کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شرمیلے تھے جیسے کوئی کواری لڑکی شرماتی ہے. اندازہ کیجیے تو کس قدر وہ شرم و حیا والے تھے. اور آج ہم انہی کی امتی ہیں. آج ہمارے اندر سے وہ شرم و حیا والی چیزیں ہیں ہی نہیں، بلکہ ہم ہر چیز برملا بات کرتے ہیں، جبکہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ضرورتاً بات کرنی چاہیے، ڈاکٹر کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے جو ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اس کو مزے لے کے مطلب باتیں کرنا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اس سے تو نکل، اگر یہی ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں تو کل بروز قیامت نامہ اعمال میں تو پڑھ کے سنانا پڑیں گے. اگر ہم پڑھ کے سنائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے والدین بھی ہوں گے، ظاہر والدین کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ہماری ماں بھی ہوگی، ہماری بہنیں بھی ہوں گی. تو کیا اچھا لگے گا یہ ساری باتیں کرتے ہوئے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اتنی غلیظ باتیں کی؟
بتائیے مجھے، نہیں لگے گا نا اچھا؟ اور پھر یہی نہیں کہ جب نامہ اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا تو یہ تو جتنی بھی خلقت ہوگی سب سنے گی، مائک کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر، مائک کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بغیر مائک کے جو وہ سارے کے سارے جو نا وہ سماعت کر رہے ہوں گے کون یہ کیا اعمال ہے۔ تو اب کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو میرے برے اعمال دنیا کے اندر ظاہر ہو؟ کوئی نہیں کرتا۔ اور قیامت میں اللہ کے سامنے اگر ظاہر ہو تو پھر وہ کتنی مطلب ہمارے لیے جو نا مطلب مشکل مرحلہ ہوگا، اور کس قدر یہ کیا کہنا چاہیے کہ اس وقت تو شرم کے معنی گڑ جائیں گے ہم لوگ، کیا ہماری اندرونی حالت ہوگی جو ہم مطلب بیان سے باہر لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس بتانے کے لیے، مگر ہم کہتے ہیں نا کہ احساس کر سکتے ہیں اس کا۔ جس طرح کا درد ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے، تو اسی طرح مطلب یہ کہ ہم وہ احساس ہمیں نظر نہیں آتا مگر اس کا احساس ہوتا ہے، اور ایسا ہوگا کہ مت پوچھیے۔ جس طرح کہ مطلب ہم اگر کوئی چیز سوچتے ہیں اور اتنا سوچتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا جو اندرونی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور ہم شوگر کے مریض بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے صرف یہ سوچنے پر، جبکہ کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے مگر ہم بہت ساری بیماریاں جو ہے ہم شکار ہو گئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اور یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہمارے لیے تو قید خانہ تھی، ٹھیک ہے نا، اور جو ہمارے مطلب جو اسلاف تھے وہ الحمدللہ دین کو سیکھا کرتے تھے، پہلے قرآن کی آیتوں کو سمجھا کرتے تھے، جب وہ قرآن پاک کی آیتیں سنتے تھے تو اس کا مطلب سمجھتے تھے وہ۔ آج ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے نا اپنے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتے، نہ ہم اس کو اس طرح چل پاتے جس طرح چلنا۔ چلو اگر ہم 100% نہیں چلتے یار کم از کم 50% تو چل لیں، کیا خیال ہے، کیا بولتے ہیں؟ چلو 50% کو بھی چھوڑ دو، 25% تو چلیں، 75% بھی، جب 25% بھی چلیں 75% بھی پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا، ہم 25% پر بھی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں مطلب۔ تو بہرحال انسان کو جو نا چھوٹے موٹے عمل جو ہے نا جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت سے وابستہ ہیں، آپ کی سنت سے وابستہ ہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو جتنا عمل کرتے رہیں گے ہم اس قدر اپنے دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، دین کی محبت بھی بڑھے گی، اللہ کی محبت بھی بڑھے گی، اللہ کے رسول کی محبت بھی بڑھے گی، مسجدوں سے بھی محبت بڑھے گی، عبادت سے بھی محبت بڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت سے بھی محبت بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہمارے اسلاف نے جس انداز سے الحمدللہ یہ مطلب جواب دیا، دیکھیے اس نے کہا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے، جبکہ میری حالت خراب ہے اور میں آپ کو بڑے کرو فر میں دیکھ رہا ہوں، بڑی شان و شوکت میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب آپ کے پاس خدام بھی ہیں، اچھے اعلیٰ قسم کے گھوڑے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ چل بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن بات سن، دیکھ میں جب مروں گا نا میں تو جاؤں گا جنت میں، اور جب تو مرے گا نا تو جائے گا جہنم میں۔ اب ہوگا یہ کہ جب میں مروں گا اور جنت میں جاؤں گا، جنت میں ایسی اشیاء دیکھوں گا جو کسی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی زبان نے بیان۔ ان کو دیکھ کے اس بات کو جان لوں گا کہ یار واقعی دنیا میرے لیے قید خانہ تھی، جنت تو بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے، عرفہ والا ہے۔ تو میں کہوں گا واقعی دنیا میرے لیے قید خانہ ہے نا، قید خانہ تھی۔ اور اب تو جب مرے گا نا تو جائے گا جہنم میں۔ اب جب تو جہنم میں آگ میں جلے گا اور جب تجھے شدت کی تکلیف ہوگی اور تجھ پر عذاب ہوگا تو تو یہ کہے گا کہ میرے لیے تو بھائی دنیا ہی جنت تھی، میرے لیے دنیا ہی جنت تھی۔ ایسا منہ توڑ اس کو مطلب یہ کہ جواب دیا کہ وہ سیدھا ہو گیا۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم مطلب حدیثیں سنتے ہیں، روایتیں سنتے ہیں، اور بعض اوقات ہم لوگ اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے کیونکہ ہم اس کے اتنا قریب نہیں۔ اس کے برعکس ہم دنیا کے اتنے قریب ہیں کہ دنیا کے معاملات کے حوالے سے ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کو کسی حد تک سمجھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے، اس لیے اس کو سمجھ رہے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم دین کو سمجھ رہے ہوتے تو پھر ہم دین کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہوتے اور ہم اچھے سے اچھا جواب دینے کے اہل ہوتے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم سمجھو دیکھیں، جس طرح ہم دنیا کے بارے میں ہم کچھ کہتے ہیں تو دنیا کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ملعون ہے اور جو کچھ ہے سب اس میں ملعون ہے، سوائے اس کے کہ جو اثر اللہ کے لیے ہے. یعنی جو کام آپ دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، جیسے حدیث پاک ہے دنیا آخرتی کیا ہے بھائی، کہتی ہے نا. اس کو بڑی مطلب یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں بڑی، مگر اس کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے نا. جب دل کی گہرائیوں سے اس کو ہم محسوس کریں گے نا حدیثوں کو، جو بعض روایتیں ہمیں زبانی یاد ہیں، یقین جانیں اس کے اندر ہمیں ایک ہدایت کی روشنی ملے گی، ایک عمل کی روشنی ملے گی ہمیں، اور ہمارے اندر جو نا مطلب جو بے عملی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا اور باعمل ہم ہوتے چلے جائیں گے. یقین جانیں. آپ غور تو کریں، یا دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے؟ بالکل آخرت میں تیاری کرنی ہے. اگر ہم آخرت میں تیاری نہیں کریں گے تو پھر تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. اور دیکھیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت کو نقصان ہوگا. جس نے دنیا سے محبت کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ہم دنیا کی محبت میں رہ کر اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جو آخرت سے محبت کرے گا اس کو دنیا کو نقصان ہوگا. یعنی وہ شخص اپنی دنیا کا نقصان کرے گا جو آخرت کا فائدہ پہنچائے گا. تو اس لیے باقی کو فانی پر ترجیح دو. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فانی پر جو ہے مطلب یہ کہ باقی کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو ترجیح دو. اور ہم آخرت کو ترجیح کتنا دیتے ہیں؟ ہمارا تو ایک جملہ ہے نا، مریں گے تو دیکھا جائے گا. کیا بولتے ہیں؟ کھاتے کھاتے ہی مریں گے نا. کیا بولتے ہیں؟ کھاتے کھاتے مریں گے. بولے کھاتے کھاتے تو مریں گے، اور جب کچھ الٹا سیدھا کھاتے ہیں تو پھر جب وہ گلے میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ آپ ایمانداری سے بتائیے کیا ہوتا ہے؟ وقت سے پہلے جو ہے ڈاکٹر آپ پر پابندیاں لگاتا ہے، خبردار میٹھا نہیں کھانا، خبردار فروٹ میٹھا نہیں کھانا، خبردار آپ نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. اور پریز شروع ہو گیا، کیونکہ ہم اپنے ساتھ خود زیادتیاں کرتے ہیں، خود زیادتیاں کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ ہم سوچیں کہ یہ دنیا جو ہے ہم دنیا کا تھوڑا نقصان اٹھا لیں آخرت کا نفع حاصل کرنے کے لیے. اگر ہوتا ہے تو ہونے دیجئے، مگر آئیے دین کی طرف، آئیے عبادت کی طرف، آئیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، آئیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں ہم لگ جائیں. اب ہم اپنے نزدیک یہ دیکھیں کہ ہم سے ہمارا جو عمل ہے وہ کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہمارا عمل. یقین جانیں، آپ غور کریں کہاں کہاں ہمارا یہ عمل نافرمانی کرتا ہے. اگر ہم نے اس پہ ہی توجہ کر لی نا تو یقین جانیں ہم بعض گناہوں سے بآسانی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں. ضرورت صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے کو مطلب کہ مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت، کسی پہ نہیں. ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے. یہ نہیں کہ یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ چھوڑو کون کیا نہیں کرتا، کون کیا نہیں کرتا نا، یہ مت دیکھیں آپ. اب جیسے کہ میں الحمدللہ مدینہ پاک کے اندر تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو زیارت نصیب فرمائے آپ سب کو. اب لوگ وہاں بے دھڑک ہو کے چلتے ہیں. کہاں پر؟ مدینہ پاک کے اندر حرم شریف کے اندر چلتے ہیں، بے دھڑک ہو کے چلتے ہیں. اس کا بھی ادب ہے. کیا ہے بولیے؟ اب ہر ایک کو ادب ہی نہیں، وہاں اکثر لوگوں کو ادب ہی نہیں ہے. قرآن شریف بھی وہ ایسے کر کے ٹانگوں کو پھیلا کے قبلے کی طرف دونوں ٹانگیں کر کے اور قرآن پاک ایسے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر شاید آپ نے ویلوگ دیکھا ہو تو جو میں مسجد قباء میں تھا تو وہاں میں نے تھوڑی سی ویڈیو میں نے فوراً ہٹا دی، میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مگر ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبلہ سمتے ہیں، جبکہ یہ بھی منع ہے. یہاں تک کہ قبلے کی سمت تھوکنا بھی منع ہے. کہ ایک نے تھوکا تھا تو اس کی امامت کو اللہ کے نبی نے کینسل کر دیا. یہ قوم کی امامت نہیں کر سکتا، یعنی جماعت نہیں کر سکتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھا سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں مجھے بتا؟ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کس قدر ضروری ہے.
کیونکہ ہم مدینے پاک میں جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم انتہائی قریب ہوتے ہیں، اور وہ تو ہماری جان کے قریب ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان کے قریب ہیں، اللہ کے نبی۔ مگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اور جسم کے قریب، اور یہ بات تو سب نے اتفاق کر لی ہے اس بات پر، یعنی آپ مکے کے امام نے بھی مطلب اس پر اتفاق کر لیا، ہم تو کتابوں میں پڑھ کے آ رہے ہیں، اور یہ بالکل وائرل ہوئی ہوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہے مکے سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ رسول میں حیات ہیں۔ کیا ہے؟ زندہ ہیں، زندہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا شروع سے، اور یہی عقیدہ مکے سے بھی بیان ہو چکا ہے۔ آپ کو ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے مکے سے یعنی اس روایت کے حوالے سے، اور یہ روایتیں ہم نے پڑھی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ اب بتائیے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک کے اندر حیات موجود ہیں، اور وہ ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر انہیں پیٹ کر کے چلنا، پیٹ کرنا، اچھا اب ظاہر ہے کہ گنبد خضرا جو ہے یہ بھی روضہ ہے، اللہ کے نبی کا روضہ ہے۔ اب وہاں کس طرح چلنا چاہیے؟ مسجد نبی کے اندر سامنے مطلب یہ حجرہ عائشہ ہے، اور وہاں آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں لوگ پیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، پیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، مگر جو ان باتوں کو سمجھتا ہے کم از کم وہ تو ادب سیکھے، احترام سیکھے، کہ ہم اس وقت کس کی بارگاہ میں۔ آپ ذرا بادشاہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا بے دری ہو کے کھڑے ہو کے چل دیں گے؟ آپ مجھے جواب دے دیجئے۔ چلیں وزیر بادشاہ کو چھوڑ دیں، آج کا بادشاہ کو والا دور نہیں ہے جو ہمارے خیالات میں یا ہمارے تصورات میں بنتا ہے، وہ تو نہیں ہے نا ہمارے۔ مگر آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کسی صدر پاکستان یا صدر کسی ملک کے وزیر اعظم یا وزیر ہاؤس میں جائیں گے تو کس طرح جائیں گے؟ ایمانداری سے بتائیں، جواب دیجئے۔ جس طرح آپ نے وقت کے وزیر اعظم کے ہاؤس میں قدم رکھا ہے، کیا اسی طرح حضور کے دربار میں بھی آپ قدم رکھتے ہیں؟ سوچیے ذرا اس بات پر۔ تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے کہ جب ہم وہاں چلیں تو کس انداز میں چلیں کہ ہماری پیٹ نہ ہو، حرم کے اندر بھی رہ کے پیٹ نہ ہو، گنبد خضرا کے سامنے بھی پیٹ نہ ہو، طریقہ کار ہے۔ اور وہاں پر زیادہ تر انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کچھ نہیں، خالی خاموش رہے اور دعائیں کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ خاموش رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ مکہ مدینے میں بندے کو کرنا کیا ہے مجھے بتائیے؟ بھائی نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور خاموش رہنا ہے، بس۔ خاموش رہنا بھی بہت بڑی جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور ہمیں تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کو دنیا کے طریقے سے ہمیں دیکھنے کا وہ طریقہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم، ہمیں درس اور ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ہم دنیا کو ہی استعمال کر کے، غور کیجئے گا میرے جملے پہ، ہم دنیا کو ہی اچھی طرح استعمال کر کے جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں ہی غرق ہو کر ہم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔